بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ رب کے ساتھ تعلق سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جو بندہ عاجزی اور بے بسی، غربت و افلاس، مشکلات میں جکڑا ہوا ہو اور لمبے چوڑے وظیفے نہ کر سکتا ہو۔ بعض لوگوں کو جب میں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو تو آگے سے جواب ملتا ہے جی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حیرت ہوتی ہے، جس بندے کو قرآن پڑھنا نہ آئے تو اس کو کیا پڑھنا آئے گا؟ طنز نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا۔ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا وظیفہ ہے بارگاہ الہی کا مقرب ہونا کا۔ بہرحال جو بندہ نہ پڑھ سکتا ہو، پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہو، پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی نہ ہو، مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، تو پھر ایک آسان کام یہ رہ جاتا ہے کہ شب بیدار بناؤ اپنے آپ کو، راتوں کو جاگا کرو، تنہائی اختیار کرو، خلوت اختیار کرو، رب کے ساتھ اپنی زبان میں باتیں کرو اور تہجد کی نماز ادا کرو۔ اگر وہ بھی پڑھنا نہیں آتی تو خالی سجدے میں سر رکھ کے آنسوں بہو، اپنی بے بسی اور لاچاری کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے گا، کرم کر دے گا۔ اس کا کام ہی ہے کرم کرنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی قسم کے بھی وظیفے، قرآن تلاوت، نماز نہیں کر سکتے۔ جہاں فضول کاموں میں 24 گھنٹے اپنی عمر ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو میں ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم 24 گھنٹوں میں سے 2 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکال کے اپنی زبان میں اسے باتیں کیا کریں۔ کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی۔ دنیا کی طرف دوڑتے ہوئے آپ جب اس کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ بھاگتی ہے، اور جب آپ اسے منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جس چیز کی بہت شدت سے طلب ہو وہ چیز وقت پہ ملتی نہیں، اور جب وہ طلب ختم ہو جاتی ہے تو مطلوب خود بخود حاضر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اسی طرح جب بہت سارے لمبے چوڑے وظیفے کر کر کے آپ تھک گئے ہوں، نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں، روزے رکھ رکھ کے تھک گئے ہوں، آپ کا کوئی کام بھی نہ ہو، تو نمازوں کو بدستور قائم رکھیے اور روزوں کو بدستور قائم رکھیے، لیکن ایک بات کریے، جہاں پوری رات سکون کی نیند لیتے ہو، وہاں چند منٹ سکون کی نیند کو چھوڑ کر رب کے لیے 2 سے 3 منٹ جاگ کے دیکھو، سر سجدے میں رکھ کے اسے باتیں کر کے دیکھ لو۔ تنہائی میں بیٹھ کر مراقبے کی صورت میں اپنی گردن کو دل کی طرف جھکا کے یہ تصور کرو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ آپ نے تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولنا، صرف توجہ کرنی ہے۔ تنہائی اختیار کرو، خلوت اختیار کرو، اپنے کھانے پینے کو حلال رکھو، اپنے نظروں کو جھکا کے رکھو، تو کام بن جاتا ہے۔ بہرحال جو بندہ غربت و بے بسی اور مفلسی کی آخری ڈگری پہ ہو، دنیا نے اسے منہ موڑ لیا ہو، رشتہ داروں نے، اپنوں نے، غیروں نے اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیا ہو، تو آپ بیکار نہیں ہیں، آپ بڑے کارآمد ہیں۔ آپ اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط رکھیے، شب بیداری کیجئے، راتوں کو اٹھنے کی عادت بنا لیجئے، سر کو سجدے میں رکھ کر جبین نیاز کو جھکا کے رب سے باتیں کریں، تنہائی میں، خلوت میں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ اور تہجد کی نماز وہ نماز ہے
جو رب کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ یہ وہ پسندیدہ نماز ہے جو بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرتی ہے، جو بگڑی بناتی ہے۔ تو آپ اٹھیے فجر کے وقت، تہجد کے وقت، تنہائی میں، رات 1 بجے کے بعد کسی وقت بھی اٹھیں اور یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ 100 بار پڑھیں، تہجد کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھیں رب کی رضا کے لیے، اور شب بیدار ہو کر تازہ وضو کریں یا غسل کریں تو ان کلمات کو 100 بار پڑھ لیں، 100 بار، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج رحمتک۔ کوئی مشکل نہیں ہے، 1 2 3 دفعہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ پہلے سے یاد ہے۔ لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، یہ 2 لفظ یاد کر لیں، بعزتک و قدرتک، بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج رحمتک۔ اللہ کے آگے اپنی حاجات کو پیش کریں، اپنی مناجات کو پیش کریں، اپنے دل کی اس بات کو جس کی وجہ سے پریشان ہو، دن رات کی بے چینی اور بے کیفی ہے، بے سکونی ہے، دولت چاہیے، مال چاہیے، عزت چاہیے، اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، جس چیز کی تمنا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دامن کو بھر دے گا۔ انسان اپنی طرف سے طرح طرح کی سوچیں سوچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سوچ کو پورا کر دے، اس کے کرم، اس کی مہربانی۔ لیکن کسی دوسرے کی سوچ کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو، شاید کہ اس کی سوچ تمہاری سوچ سے بہتر ہو۔ میں جب حرمین شریفین کی زیارت کو گیا نا، اپنی طرف سے بہت ساری سوچیں سوچ کے گیا کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے گی تو یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، لیکن وہاں جب سامان رکھ کے رخ کعبہ شریف کی طرف کیا تو ایک بندہ ملا، ایسی راہ چلتے چلتے دعا سلام ہوئی، میں تیزی سے جا رہا تھا، ایک تجسس تھا، ایک حب تھی، ایک چاہت تھی کہ جلدی سے جلدی کعبے کے نظر پڑے۔ اس نے کہا بھائی کیا سوچ آئے ہو، بہت ساری آپ نے سوچیں سوچی ہوں گی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے تو اللہ سے یہ دعا کرنے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کی یہ بات سن کر میری ساری سوچیں زیرو ہو گئی، ساری سوچیں ملیا میٹ ہو گئی، ستیہ ناس ہو گیا میری اپنی سوچوں کا کہ میں نے کیا سوچا تھا، میں یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا۔ اور جب اس کی بات کے اوپر میں نے گہرائی سے سوچنا شروع کیا تو مستجاب الدعوات کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ سے جو مانگوں گے اللہ رد نہیں کرے گا۔ اس سے دولت مانگو، عزت مانگو، شہرت مانگو، اولاد مانگو، کاروبار مانگو، دنیا کی جو چیزیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں مانگو، وہ تمہیں دے گا، رد نہیں کرے گا۔ مستجاب الدعوات کا یہ مطلب ہے، اللہ اپنے بندے کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ شب کی اس تنہائی میں، اس خلوت میں اٹھو، تازہ وضو کرو، غسل کرو، جو مناسب سمجھو، رب کی بارگاہ میں سر ٹیک کے، سر سجدے میں رکھ کے، اس جبین نیاز کو اس کے سامنے جھکا کے، کچھ لمبے چوڑے اگر وظیفے نہیں کر سکتے ہو، اتنی عبارتیں یاد نہیں کر سکتے ہو، اتنی بڑی بڑی صورتیں یا اتنی بڑی بڑی دعائیں
یاد نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان میں باتیں کرنا تو آتا ہے نا. اپنی زبان کسے نہیں آتی؟ جو بھی زبان بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، ساری زبانیں جانتا ہے. اللہ کے انبیاء، مرسل، رسول ساری زبانیں جانتے ہیں. اولیاء امت، صلحائے امت ساری زبانیں جانتے ہیں. تو اس لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب سے باتیں کرو، اور 2 نفل قضائے حاجت کے شکرانے کے پڑھ کر یہ دعا اللہ سے کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بعزت کا و قدرت کا، بعزت کا و قدرت کا، لا الہ الا اللہ بحق حق کا و حرمت کا، لا الہ الا اللہ فرج رحمت کا. ان کلمات کو یاد کر لو، بس بگڑی بن جائے گی. دولت، عزت، شہرت پیچھے پیچھے بھاگے گی، یہ تمہارے قدموں کی گرد راہ بن جائے گی. اللہ کی عزت و حرمت، اس کا حق، اس کی قدرت اور اس کی رحمت بے بہا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں. اور جب بکاری بن کر، سائل بن کر، عاجز بن کر، مسکین بن کر اضطراری حالت میں اس سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس اضطرار کی کیفیت کو رد نہیں کرتا، وہ قبول کر لیتا ہے. ایک دفعہ مانگ کے دیکھیے گا ضرور. اپنی عادت کو تھوڑا سا بدل دو. گولڈا شریف کے سجادہ نشین قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں میرے استاد محترم بتاتے ہیں بڑے نرم و گداز بستر پہ سویا کرتے تھے، لیٹا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ صوفیاء کو ایسا بستر زیب نہیں دیتا؟ میں کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میرے اس بستر پر لیٹ کر تہجد کی نماز کو ادا کر کے دکھائے، صبح کی نماز پڑھ کے دکھائے. تہجد تو بہت بڑی چیز ہے، صبح کی نماز ہی پڑھ کے دکھائے، پھر بات بنتی ہے. جب گہری نیند آئی ہوئی ہو نا، اس کو چھوڑ دو چند منٹوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، رب کی رضا کے لیے رات کو اٹھنا اتنی دیر کے لیے جس طرح کے جانور کے تھن سے دودھ کی دہار نکالی جاتی ہے، بس اتنے ٹائم کے لیے اٹھ کے دیکھو، دیکھتے وہ پھر کیا آپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنی رحمت اور اپنی کریمی کے صدقے بندے کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرتا ہے جس طرح اس کی شان ہے. تو اس لیے عادت بنا لو رات کو اٹھنے کی، اس سے مانگنے کی. اور ویسے ہی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلا پیر جب آتا ہے نا تو رب کی رحمت آوازیں دیتی ہے. رحمت منگن والے کارن، بخشش اور رحمت مانگنے والوں کے لیے وہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اٹھو اور مانگ لو، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وہ بیلول دانا تھے نا، بازار میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. تھوڑے عرصے بعد کسی نے قبرستان میں دیکھا، وہاں ہی اپنی آپ سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کرا رہا ہوں. بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا. بازار میں اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے. قبرستان میں بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا. یہ باتیں کر رہا تھا. تو اس لیے موتو قبل ان تموتو، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، پریپیئر کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنے رحمت کے دروازوں کو اور وسیع کر دے گا اور کھلا کر دے گا. اس کے دروازے تو بند ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہم نے اپنی سوچ میں بند رکھے ہوئے نا. اس کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. اس لیے سورج کو مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل بن جاؤ.